جی ماشاءاللہ سر، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کو آپ کے کوشچن کا آنسر دے رہی ہے سر. اور ابھی دوسرا جو کوشچن ہم لیں گے بوائز سیکشن سے افنان حیدر. سر السلام علیکم. سر میرا نام محمد افنان حیدر ہے اور میرا سوال یہ ہے سر، اکثر ٹرائل کورٹس کے بارے میں سننے میں آتا ہے سر، ان کورٹ سے کیا مراد ہے؟ امتحان. آپ لوگ جو امتحان دیتے ہو ایگزامینیشن میں یا ٹیسٹ دیتے ہو، اٹ از آلسو اے ٹرائل. تو ٹرائل ہم کہتے ہیں کہ اس چیز کو کہ جب اصول جو قانون دیے گئے ہیں، قوانین ہیں، ان جو اصول وضع شدہ ہیں اس کے مطابق ہم اس کیس کو جانچتے ہیں. جو ہمارے سامنے وہ کیس یا وہ شکایت جو آئی ہے کہ ایک بندہ شکایت کر رہا ہے دوسرے کے خلاف کہ اس نے میری فلاں چیز دے دی ہے، یا اس نے میری فلاں چیز پہ قبضہ کر لیا ہے، یا اس نے فلاں میرے خلاف جرم کیا ہے. تو اس جرم کو، اس شکایت کو ایوالویٹ کرنے کے لیے، جانچنے کے لیے جو طریقہ کار وضع کرتا ہے قانون، اس کو کہتے ہیں ٹرائل. جیسے آپ لوگ سارا سال ماشاءاللہ پڑھتے ہو، آپ کے ٹرائیمسٹر جو ہوتے ہیں 3 ماہ بعد، یا آپ کے سیمسٹر کے پیپر آ جاتے ہیں، یا اینول ایگزامینیشن ہوتا ہے. تو آپ جو سارا سال پڑھ رہے ہو تو آپ کا ٹیچر، آپ کے جو فیکلٹی ایگزامینیشن ہیڈ ہے وہ اس کو جانچتے ہیں، وہ آپ کا ٹرائل کرتے ہیں، وہ آپ کا ایگزامینیشن کرتے ہیں. تو اسے کہتے ہیں ٹرائل. اب قانون کی قانون کے اندر 2 چیزیں دی گئی ہیں. اس میں بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے، سٹنگ میں فیصلے بولا نہیں کر سکتے، اور تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہے قانون. لیکن ایٹ لیسٹ جس طرح ماشاء اللہ آپ نے سوال کیا کہ سننے میں آتا ہے، خبریں دیکھے تو وہاں پہ آتا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے یہ حکم کر دیا، ٹرائل جج نے یہ کہہ دیا، یہ کومنٹس پاس کر دیے ٹرائل جج نے. تو ٹرائل جج وہ ہوتا ہے جو آپ کسی بھی شکایت پہ اس شکایت کو دندہ کی طرف سے شہادت لے رہا ہے، گواہ لے رہا ہے. وہ گواہ لے کے ان گواہوں کی سٹیٹمنٹ، ان گواہوں کے بیان کی روشنی میں وہ اسرٹین کرتا ہے، وہ جانچتا ہے، اس کو پرکھتا ہے کہ یار یہ گواہ اور یہ مدعی جس نے شکایت کی تھی یہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. اور وہ جج، وہ کورٹ جو یہ پروسیس سارا کرتی ہے اسے ٹرائل کورٹ کہتے ہیں. اب ٹرائل کورٹ سارے کورٹ سے ٹرائل کورٹ ہے، لیکن اس میں فرق آ جاتا ہے کہ کچھ کورٹس ایسے ہیں سمری پروسیجر جہاں پہ ہوتا ہے، جہاں پہ ٹرائل ایگزاسٹنگ پروسیجر ٹرائل کا نہیں ہوتا ہے، ایسے امتحان نہیں ہوتا. لیکن ایک آپ لوگ، میں سمجھانے کے لیے آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک بات کرتا ہوں. ایک آپ پیپر دیتے ہو آپ لوگ، ایک پیپر ہوتا ہے آپ کا جسے آپ کہتے ہو تھیوریٹیکل، جس میں آپ لمبے لمبے سوال لکھتے ہو، ٹھیک ہے. ایک پیپر ہوتا ہے آپ کا معروضی، جس میں آبجیکٹیو ٹائپ سوال آتے ہیں. تو جو سمری کے کورس ہوتے ہیں نا سمری ٹرائل کے حوالے سے، وہ صرف معروضی سوالات ان میں چلتے ہیں، تھوڑا سا ہوگا. لیکن جب ہم تھیوریٹیکل کریں گے نا تو اس وقت وہ ٹرائل کورٹ میں کام ہوگا، وہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ اس کمپلینٹ کو، اس شکایت کو، اس دعوے کو ایگزامن کرے گا کہ یار یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اور اس کے بعد وہ نتیجہ واپس کرے گا. تو اس کو ٹرائل پروسیڈنگ کہتے ہیں، اور اسی کو امتحان کہتے ہیں، اس کو مدعی کا اور اس کو ملزم کا، اسے ٹرائل کورٹ کہتے ہیں. بیٹا سمجھ لگی آپ کو؟ بتائیے اس میں کچھ اور مزید جاننا ہے تو. یہ ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، یہ ٹرائل کورٹ کا کام ہے کہ وہ جو معاملہ اس کے سامنے ہے اس کے اوپر جانچ کے، اس کو پوری جانچ پڑتال کر کے، اس کو لوگ جو اس کے گواہ آئے ہیں ان کو ایگزامن کر کے، ان کا امتحان کر کے، تو پھر اس کے اوپر فیصلہ دیتا ہے کہ سچا تھا یا جھوٹا تھا. تو اسے ٹرائل کورٹ ہے. جی سر نے ٹرائل کورٹ کے بارے میں بہترین ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دیا، جہاں کمپریہنسو ڈیٹیل کے ساتھ ججمنٹ دیکھی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کے وٹنس کیا ہے، ٹھیک ہے، کون مجرم ہے اور کون ملزم. تو ابھی نیکسٹ ہم سوال کریں گے. ہمارا جو نیکسٹ کویسچن ہوگا ہم لیں گے گرل سیکشن سے، یہاں سے قرۃ العین. What is your strength and weakness as a judge and as a common man? And weaknesses as being a judge. Strength is respect and honor which I gain from the society, from you people. It is my strength. اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو میری ڈیوٹی ہے، فاقہ بین الناس، لوگوں کے اندر انصاف کرو، وہ ڈیوٹی ہے.
وہ میرے سامنے جو معاملات آتے ہیں ود دی ڈیوائن ڈیلیگیشن، اللہ پاک کی طرف سے دی گئی اس طاقت کے ساتھ یہ اسٹریپ ہے، اس کو میں فیصلہ کرتا ہوں بالکل تول کے میرٹ کے اوپر. کوشش ہوتی ہے کہ کسی کا حق تلفی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں سوسائٹی جو ہے نا بیٹا، سوسائٹی وجود میں کیسے آتی ہے، اس کے رولز، اس کی ایتھکس، اس کے مورالز سوسائٹی کے کیسے بنتے ہیں، یہ بیسیکلی مین دو چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں جو بنی نوع انسان کے شروع سے حابیل اور قابیل سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آئندہ تک جو دو چیزیں جو ہمارے درمیان جو کسی سوسائٹی کو نصب ہو رہی ہے انگریڈینٹس ہے، وہ ہے رائٹس جنہیں حقوق کہتے ہیں، اور اوبلیگیشن مین ڈیوٹی مین کہ جو ہمارے اسائنمنٹ ہے، جو ہم نے کام ہمیں دیا گیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو ہم پہ فرض ہے. وہ ریلیجیس ڈیوٹیز بھی ہو سکتی ہے اور لیگل ڈیوٹیز بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو میں جب ڈیوٹی اپنی پرفارم کرتا ہوں نا اپنے پیشن کے ساتھ، جج ہونے کا پیشن ہے مجھے. جب اس فیلڈ میں آیا تو جب دیکھا کہ ہم لوگوں کی مزریز کو کیسے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیسے ان کی مزریز کو، ان کی پریشانیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں، کس طرح سے کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ابھی بھی آپ یہ دیکھو کہ ابھی جو کرنٹ پریویلنٹ سچویشن ہے، جو ابھی سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک کے ساتھ، اللہ پاک خیریت رکھے اس ملک کو، جو ہمارے ملک کے ساتھ ابھی جو سچویشن چل رہی ہے، اس سچویشن میں بھی اگر کوئی محکمہ، میں نہیں سمجھتا پیشنٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے بٹ یہ حقیقت ہے، کوئی محکمہ ایسا نہیں ہے انکلوڈنگ جوڈیشری جس کے اوپر کوشچن مارکس نہ آئے. ٹھیک ہے، یہ ہم سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں، خبروں میں دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ڈیلی روٹین میں یہ معاملات ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور بیگ آبزرورز کی میسج آف پاکستان کے عوام ہونے کے ناطے، اس ملک کا سٹیزن ہونے کے ناطے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رائٹ اور رانگ کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو اس پیشن کے ساتھ خیر وہ میں بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی محکمہ ایسا جس میں آپ بھی وہ جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں نا، وہ جو رائٹس اور اوبلیگیشنز ہیں اس کے مطابق، ان رولز کے مطابق، ان نارمس کے مطابق کسی بھی محکمے میں اس وقت تو وہ ویسے مینٹیننس نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے. تو خیر اس کو حوالے سے آ رہا تھا کہ ڈیٹرمینیشن آف دی رائٹس اینڈ لائبلٹیز از دی مائی اسٹرینتھ. رائٹس اینڈ لائبلٹیز جو ہیں یہ آپ کے حقوق اور ڈیوٹیز یا آپ کے فرائض، انہی کی مدد سے سوسائٹی کے اندر ہارمونی اور ایک سوشل آئیڈیل سوشل معاشرہ جو ہے پیدا ہوتا ہے. جب ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اپنے حقوق کو پہچانتے ہیں اور اپنی ڈیوٹیز کو، اپنے فرائض کو ادا کرتے ہیں، تو اسی سے ہی معاشرہ پیدا ہوتا ہے. نو واٹ از مائی ویکنیس یہ ہے کہ میں بڑا سمجھ لیں کہ سوشل سا بنتا ہوں. ٹھیک ہے، سوشل ہونے کی وجہ سے میری ایک عادت ہے شروع سے ہی کہ میں لوگوں میں گھل مل جاتا ہوں، ریگارڈلیس آف دی اسٹیٹس، ریگارڈلیس آف دی لیول، ریگارڈلیس آف دی ریس، کلچر، کسی ذات، مطلب کسی بھی فرق سے ہٹ کے میں گھل مل جاتا ہوں. لیکن جج ہو کر میں یہ میل ملاپ ایسے نہیں کر سکتا جیسے ایک عام بندہ کر سکتا ہے، کامن مین کر سکتا ہے، عام آدمی کر سکتا ہے، ویسے ہی میل ملاپ نہیں کر سکتا. تو اس وجہ سے میں پڑھتا ہوں کہ یار یہ تو پابندی ہے نا، پابندی انسانوں کو پسند کام ہوتی ہے کیونکہ ہم آزاد پیدا ہوئے. تو خیر یہ پابندی ہے، یہ مورل ڈیوٹی ہے، میری اوبلیگیشن ہے. کیونکہ اگر میں کوئی بھی جج ہے وہ اگر کامن میسج میں، عوام میں یا لوگوں میں ملنا شروع کر دے گا تو فیصلہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ پھر انفلوئنس ہوگا آٹومیٹیکلی. تو یہ ویکنیس ہے اور یہ ویکنیس بھی اچھی ہے، اسٹرینتھ ہے. اور جہاں تک کامن مین ہونے کی بات ہے تو بھائی آپ کی طرح ہیں، جس طرح آپ لوگ ہیں ماشاء اللہ خوبصورت ہیں، پیارے ہیں، اللہ پاک آپ سے زندگی کرے، آپ لوگوں میں سے ہیں، آپ لوگوں کی طرح ہیں. تو جو ویکنیسز اور اسٹرینتھ آپ لوگوں کی سیم ایگزسٹ کرتی ہے. Okay, next question take from girls section, Seerat Fatima. Sir, Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. Sir, my name is Seerat Fatima and my question is, sir, judge حضرات عام طور پر اس طرح عام سوسائٹی میں گھومتے پھرتے یا ہوٹلنگ کرتے یا پھر شادی وغیرہ پر نظر نہیں آتے جس طرح دوسرے فیلڈس کے لوگ نظر آتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو کوئی پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس آ ہے بٹ عدالت سے باہر ہماری پبلک انٹریکشن نہیں ہوتی. اور
محکمے کا دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ پرائیویٹ گیدرنگ میں ہم جائیں، پرائیویٹ گیدرنگ میں جائیں وہاں پہ اپنا انٹروڈکشن کراتے پھریں، پھر کس لیے؟ پھر اگر وہی عدالت والا حساب یہاں پہ بھی کرنا ہے تو پھر ادھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ریسٹرکشنز ہمارے پہ آفیشیل بھی ہوتی ہیں، ہم کم میل ملاپ کا ہمیں حکم ہوتا ہے، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس وجہ سے اگر زیادہ ملنا شروع کر دیں، زیادہ لوگوں میں مکس ہو جائیں تو پھر ہم انفلوئنس ہوئیں گے. ہم وہ فیصلہ اس انڈیپینڈنس کے ساتھ، اس آپ کہہ لو کہ زیل کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب ہم انفلوئنس ہو جائیں گے، کوئی بھی جج انفلوئنس ہو جائے گا. تو بیٹا یہ وجہ ہوتی ہے کہ ریسٹرکشن ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جاتے نہیں ہیں گیدرنگس میں، جو کلوز بہت گیدرنگز ہوتی ہیں. لیکن اب ایک سوشل پرسن ہم نے بھی سوسائٹی میں رہنا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا ہے، ہمارے بھی ریلیٹیوز ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں، دوست احباب ہیں، سب کچھ ہے. ہمارے بچپن کے جو چند فرینڈس جنہیں کہتے ہیں جس میں آپ لوگ ماشاء اللہ ہو گیا آپس میں، تو سب ہوتے ہیں. تو ہم جاتے ہیں تو وہ لوگ تو وہ تو جانتا ہوگا کہ ہی جج، لیکن میں تعارف کیوں کرواؤں گا وہاں پہ؟ کیونکہ سب کو پتہ چل گیا کہ میں ہوں. سو وہ اپروپریٹ بھی نہیں لگتا نا تعارف کرانا. پروٹوکول ہماری نیشن ہمیں ایک بیماری پڑ گئی ہے پروٹوکول کی، کہ جب تک ہمارے نیچے بڑی گاڑی ہوگی، 7 گارڈس ہوں گے اور سیکٹری صاحب ساتھ ساتھ رستہ بنا رہے ہوں گے، جیسے صاحب آ گئے یا فلاں صاحب آ گئے، تو ہمیں عزت زیادہ نہیں. یہ عزت مقام نہیں ہے. اگر میں آپ میں آیا ہوں تو میں آپ جیسا بن کے آؤں تو تبھی میں اس محفل کو انجوائے کر سکوں گا، تبھی اس محفل میں آپ لوگوں کو سمجھ سکوں گا. اگر میں آپ جیسا بن کے آؤں گا اور اگر میں یہاں پہ اپنے اس پروٹوکول کے ساتھ آؤں گا تو میں فارمیلٹیز میں پڑا رہوں گا. تو یہ مورلی بات کر رہا ہوں کہ مورلی بھی کیا ضرورت ہوتی ہے جب ہم جاتے ہیں. ایک انسٹنس آپ کو بتاتا ہوں، شاید میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، معذرت. ہاسپٹل میں ہم جاتے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے پہلے ہاسپٹلس میں اتنا رش ہوتا ہے تو وہاں پہ جا کے پروٹوکول مانگ رہے تھے. ڈاکٹر اسپیشلی آئے اور بڑا ڈاکٹر آئے اور چھوٹا ڈاکٹر نہیں، وہ ہمارے مریض کو چیک کرے. کیوں بھائی؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. جو ڈاکٹر اویلیبل ہے اپنے مریض کی بہتری کے لیے سوچے، اس پروٹوکول کو سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ ہماری طرح کے اور بھی تو مریض ہیں وہاں پہ، تو ان کے بھی تو رائٹس ہیں، ان کے بھی تو حقوق ہیں، ان کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر چیک کریں. جیسے ہم اس کے لیے وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یار ہمیں پروٹوکول ملے تو ہمیں نہ پرسیو کیا جائے وہاں سے. نہیں، یہ چیزیں اب وقت آ گیا کہ ہم ان چیزوں سے پیچھے ہٹیں، ہم اپنی زندگیاں آسان کریں اور اپنے اس ملک کے لیے سوچیں، ان چیزوں سے ہٹ کے، پروٹوکول سے اور فارمیلٹیز سے ہٹ کے سوچیں. یہی ہے. اسی وجہ سے تھوڑی بہت ریسٹرکشنز ہیں، اس وجہ سے ہم کم پبلک گیدرنگ کم ہوتی ہے، پبلک انٹریکشن کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. Next question take from boys Hassan. Hassan. سر میرا نام حسن احمد ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدل و انصاف کا اعلیٰ معیار کب قائم ہوگا؟ بچے کے سوال کا مقصد یہ ہے سر کہ ہماری جو عدلیہ ہے اس میں ورلڈ رینکنگ کے حساب سے 150 میں سے 138 نمبر پہ ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے اصل میں، وجہ کیا ہے؟ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اچھا بیٹا، اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے نا ہمیں قربانی چاہیے. قربانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مذہبی میں، قربانی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے. ہمیں اپنا ذاتی وہ کیا کہتے ہیں جسے سیلف اکاؤنٹیبلٹی اعلیٰ معیار قائم کرنے کے لیے کسی بھی سوسائٹی میں اس سوسائٹی کی بہتری ضروری ہوتی ہے. اس سوسائٹی کے میسج سے مراد عوام کی، جو لوگ سوسائٹی کے لوگوں کی جو جن سے وہ سوسائٹی کانسٹیٹیوٹ ہو رہی ہے، ان لوگوں کا اندر شعور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو ہے، اب یہ جو رینکنگ آپ کی آ رہی ہے نا، یہ رینکنگ بیسیکلی آتی ہے ہمارے اپر کورس میں. ٹھیک ہے. اب نیچی عدالتوں میں بھی یہ رینکنگ ہے، بٹ اس میں ہمارا معیار کم ہونے کی یا ہمارا اسٹینڈرڈ ڈاؤن ہونے کی جو وجوہات ہیں وہ ملٹیپل ہیں، بہت زیادہ ہیں. اس میں کافی فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. ہاں، جہاں تک اس کا سوال ہے آپ کا کہ وہ بہتر کب ہوگا، تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، لیکن اس کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کنٹریبیوٹ کریں رول آف لا کی طرف.
جب معاشرے میں رول آف لا ہوگا، دیکھیں ہر چیز کی نا ایک مورل جسٹیفیکیشن ہوتی ہے. مورل جسٹیفیکیشن اخلاقی جواز. ہر چیز ہر جگہ پہ ڈنڈا نہیں چلتا. اخلاقی جواز کہاں پہ ہوتا ہے؟ جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ پڑھو. پڑھنا ڈیوٹی ہے نا آپ کی. آپ کے والدین نے جو آپ کو سائن کیا ہے، کیا وہ ڈنڈے سے پڑھائیں گے آپ کو؟ تبھی پڑھو گے؟ نہیں. یہ اخلاقی ڈیوٹی بھی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہے کہ یہ ٹائم آپ نے ڈیووٹ کرنا ہے کس کو؟ اپنی اسٹڈیز کو، اور اچھی طرح اسٹڈیز کو. ٹھیک ہے؟ تو آپ کا نظام اس ڈیووشن سے، اس ٹائم سے، آپ کی ڈیوٹی پوری کرنے سے ٹھیک ہوگا نا؟ ٹھیک ہوگا نا آپ کے کیریئر کے لیے بیٹا؟ تو ان دی سیم وے رول آف لا اگر سوسائٹی میں ہوگا، ہم اپنی ڈیوٹیز پوری کریں گے، تو ایز اے ہول سوسائٹی اگر بہتر ہوگی تو ہمارا نظام صرف جوڈیشل نہیں، ہر محکمے کا نظام، ہر ڈپارٹمنٹ کا نظام بہتر ہو جائے گا اگر سوسائٹی بہتر ہوگی. اور سوسائٹی کب بہتر ہوگی؟ جب سوسائٹی میں رول آف لا ہوگا، جب سوسائٹی کے اندر قانون کی عملداری ہوگی، اور قانون وہ جو سب کے لیے اکول ہو، بڑے کے لیے ہو، چھوٹے کے لیے ہو. یہ نہیں قانون جو اس میں سب کے یہ ایکوالٹی آف دی سٹیزن بفور لا ہو. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن، جو ہمارا آئین پاکستان جو ہے وہ گرانٹ کرتا ہے آرٹیکل 25 سب آرٹیکل سب پیراگراف 1 ہے اس کا. اب یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بچے ہیں، اب مختلف کلاسز کے آپ لوگ ہیں، اب ٹل 8 آگے کی تک ہیں آپ لوگ، 5th and 8th. تو آپ کو اس ایج سے ہی شروع کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنی ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے جو آپ نے پرفارم کرنی ہے. تب ایک اچھا معاشرہ بنے گا، اور جب ایک اچھا معاشرہ بنے گا تو اس سے اچھے جج بھی نکلیں گے، اچھے ڈاکٹرز بھی نکلیں گے، اچھے انجینئرز بھی نکلیں گے، اچھے پولیس آفیسرز بھی نکلیں گے، اچھے ایگزیکٹوز. ہر سفیر آف لائف میں اچھے لوگ سامنے آئیں گے جب آپ کو ابھی سے پتا ہوگا کہ آپ کے حقوق اور فرائض کیا ہیں، اور آپ نے انٹریکٹ کیسے کرنا سوسائٹی میں. ٹھیک ہے؟ تو نظام، کوئی بھی نظام، میں آپ کو جنرل بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی بھی نظام اچھا اسی وقت ہوتا ہے جب رول آف لا. اور رول آف لا اس وقت ہوتا ہے جب ہم خود اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنی سیلف ذمہ داری، اپنی ڈیوٹیز پوری کریں. تو انشاءاللہ گو فار دی بیسٹ. اللہ پاک آپ لوگوں کو استقامت دے، آپ لوگوں کو ہمارے نیکسٹ جنریشن ہو، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی انشاءاللہ. Next question take from boys, Abdul Hadi. السلام علیکم. میرا نام عبدال ہادی. آپ سے سوال کروں گا کہ سر جج بننے کے بعد قانون کی طرف سے کیا کیا سہولیات فراہم ہوتی ہیں؟ اصل میں سر یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ججز کی سہولیات کیا ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اچھا عبدال ہادی بیٹا، اور جس طرح آپ نے سوال ایکسپلین کر دیا، اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو سہولیات ججز کو دی جاتی ہیں، پہلے جو تھا ہماری اس جاب کا، جوڈیشری کا، یہ جو جاب اسٹرکچر تھا نا، یہ ایسا جتنا ڈیولپ یا اتنا وہ اقتدار پذیر نہیں تھا. ود پیسیج آف ٹائم یہ ہوتا گیا. آفٹر 2007 ایک تو سیلریز انہینس کی، اور میں نے اس بارے میں پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ کیوں سیلری انہینس کی جاتی ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ججز کی سیلری کیوں زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسٹرا کوئی کام نہیں کر سکتے. اسی سیلری کے اندر ہم نے اپنی فیملی کو مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ سارے ایکسپینسز کرنے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اللہ پاک محفوظ رکھے کوئی پروڈکٹ پریکٹسز اس وقت ہماری لوئر جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں بہت کم ہے، بہت کم ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں تو کوئی معاملہ ہو معاشرے میں، سوسائٹی میں، تو وہ کہتے ہیں کہ آئی شل سی یو ان کورٹ. میں تمہیں عدالت میں دیکھ لیتا ہوں، میں عدالت جج صاحب کے پاس جا رہا ہوں کہ وہ فیصلہ کرے غلط کون صحیح کون. ٹھیک ہے؟ تو ابھی بھی کانفیڈنس ہے لوگوں کا، اور اس حوالے سے ہم نے اسی جو ہمیں مراعات دی جاتی ہے نا ان فارم آف سیلری، دوسرے محکموں سے زیادہ دی جا رہی ہے سیلری. ٹھیک ہے؟ جو جوڈیشل الاؤنس ہے ہمارا زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ہم کوئی ایکسٹرا کام نہیں کر سکتے اس کے بعد ایوننگ میں. ٹھیک ہے؟ تو اسی سیلری کے اندر ہم نے سارا اپنا مینیج کرنا ہے. اس وجہ سے بھی یہ سیلری زیادہ ہے. ہاں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یہ بہت کم ہے. دوسرے ملکوں میں ایک جج کی سیلری بہت ہائی ریٹڈ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. ٹھیک ہے؟ سیکنڈ جو مراعات ہیں اس میں، اس کے بعد جو مراعات ہیں، مراعات میں ہمیں جب ہمارا ٹرانسفر ہوتا ہے تو اویلیبلٹی آف دا جوڈیشل ریزیڈنس.
सरकारी रिहाइश में मिलती है अगर अवेलेबल हो तो। लेकिन ये मोस्टली इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील अवेलेबल हैं। जुडिशियल कम्प्लेक्स स्टेट ने गवर्नमेंट ने बना दिए हुए हैं हाई कोर्ट्स की तरफ से, तो ये अवेलेबल होती है। फिर ट्रांसपोर्ट में देते हैं, ठीक है। और जहाँ तक ये बात की जाती है कि बहुत अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, नहीं बेटा, अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, नॉर्मल लेवल की अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी अवेलेबल होती है। कल्टस कह लो आप लोग हमारे एट द लेवल ऑफ अ सिविल जज, सिविल जुडिशरी, और डिस्ट्रिक्ट के हिसाब भी तक एक नॉर्मल एक्सएलआई कार अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स जहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती हैं, वो हमें नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है, ऑनेस्टली ज़रूरत भी नहीं है। मैंने अदालत से घर जाना है कि घर से अदालत जाना, तो उसके लिए मुझे क्रूजर लाइट क्रूजर की ज़रूरत नहीं है। मैं पैदल भी जा सकता हूँ, हाँ, फॉर माई ओन प्रेस्टीज भी है जज। अगर उस गाड़ी में मैं जा रहा हूँ और कंफर्टेबली घर तक पहुँच जाता हूँ तो मुझे वही चाहिए, मुझे उससे ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। हम क्यों स्टेट पे आप आवाम पे ज़्यादा बोझ डालें, बोझ डालना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जो अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, घर अवेलेबल होते हैं, अच्छे घर अवेलेबल होते हैं बेटा, वो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी जैसे मैंने कहा उसके ऊपर होता है। और बरात में मोर और लेस यही होती हैं। बाकी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आप कहें तो वो अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सके, वो इंशाल्लाह ताला वो फॉर द बेस्ट। और वो सूरत में ही होगा जब हमारा अदरवाइज जो लेवल है सोसाइटी का लेवल इंक्रीज करेगा, हमारा इत्तेकाफ सोसाइटी हमारी सोशल वैल्यूज जो है, हमारी जो कदरें हैं सोसाइटी की, वो बढ़ेगी ना। जब एज अ होल नेशन हम राइज करेंगे तो तब हमारा लेवल इंशाल्लाह बढ़ेगा। Okay, next question take from girls. Fatma Afzal. सर मेरा नाम फातिमा अफजल है। मेरा आपसे ये सवाल है कि मोस्टली बच्चों के हवाले से टीन एज में आपको किस तरह के जुराइम देखने को मिलते हैं? जुराइम एज जिसे हम कहते हैं कानून के मुताबिक उम्र बच्चे की, कि क्या वो लीगल उसकी एज है वो जुर्म करने की, और उसको जो उसने एक्ट किया उसको हम जुर्म कंसीडर करेंगे या नहीं। एक तो चीज ये है। अब जो आपका सवाल है उस हद तक मैं बताऊंगा कि जो जुराइम ज्यादातर सामने आ रहे हैं बच्चों के हवाले से, जो उनके ऊपर जिसके वो अक्यूज होते हैं, वो ज्यादातर जो हमारे माशरे की गिरावट का सबब है जुराइम वही सामने आ रहे हैं। इसमें मोस्टली जो मैंने केसेस देखे बच्चों के हवाले से जो रिपोर्ट होते हैं, बाकी तो ऐसे जो हो रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं होते, जो रिपोर्ट होते हैं मोस्टली लिया में तो ऐसा स्टिल नाउ अप टिल नाउ नहीं देखा। चाइल्ड अब्यूज के हवाले से जो अब्यूज बाय दी, नॉट बाय अ मेजर, बाय द माइनर एज वेल, बच्चों का अब्यूज के हवाले से जो है ये जुराइम है। फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो उस हवाले से काफी जुराइम रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे कम है, लिया में ऐसा नहीं है। फैसलाबाद जो बड़े सिटीज हैं उनमें जो सोशल मीडिया के हवाले से है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट जिस पे लगता है, 2015 का एक्ट का कानून है, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं ना, फेसबुक, यूट्यूब, इमो, ट्विटर, ये जो सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, इनके ऊपर एक कानून लगता है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2015, ठीक है। इसके ऊपर ज़ाब्ता इखलाक है, इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है कि आप इनको कैसे इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया को। इसमें भी मादर की तरह जाती नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी हमारी उस पर भी ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस हैं कि हम कुछ ऐसा शेयर ना करें जिससे दूसरे को हम हार्म करें फीलिंग्स को, हम कुछ ऐसा कमेंट ना करें जिससे दूसरे की फीलिंग्स हार्म होती हैं, उसके रिलीजियस हैं या सोशल हैं या उसकी पर्सनल फीलिंग्स हार्म होती हैं, या कुछ भी ऐसा ना करें जिससे ओवरऑल सोसाइटी के अंदर डिग्रेडेशन पैदा हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली अब विद पैसेज ऑफ टाइम इजाफा हो रहा है। उसकी वजह इजाफा होने की वजह ये है कि जो हम पेरेंट्स हैं ना, वो अपनी बिजी रूटीन की वजह से या किस वजह से भी सही हम बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाते हैं। सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा, यानी आपका कहने का मतलब थोड़ा सा मैं इसको जो मैं अंडरस्टैंड किया कि अगर हमारा कोई बच्चा कोई सोशल मीडिया चैनल को यूज़ करता है और उसमें वो कोई ऐसी पोस्ट लगा देता है जो किसी की दिल आज़ारी का सबब बने या कमेंट्स में कुछ बैड वर्डिंग यूज़ करता है, तो वो कानून के दायरे में आ रहा है वो बच्चा। यानी अगर कोई कंप्लेन करे उसके बारे में तो फिर उसके बाद कानून हरकत में आके उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। देखिए जी साहब, इसमें ना नेचर ऑफ कमेंट और नेचर ऑफ द पोस्ट को देखनी होगी, ठीक है।
کیا اس میں کوئی پرسنل جو ہے وہ اس میں اٹیک ہے اویلیبل ہے یا ایز اے ہول سوسائٹی کو اویلیبل ہے تو اس پہ بالکل قانون حرکت میں آئے گا. اف اٹ از فاؤنڈ کاگنیزیبل سے مراد ہوتا ہے قابل دست اندازی کہ قانون کے اندر وہ ڈیفائنڈ ہے, اس کی تعریف کر دی گئی ہے کہ یہ جو اگر یہ ایکٹ کرے گا تو وہ اس کے اوپر جرم ہوگا, تو پھر اس کے اوپر وہ لگے گا. اس پہ آگے پھر یہ اویلیبل ہے کہ بچوں کو کنسیشنز بھی قانون نے دی ہیں کہ کس ایج لمٹ تک وہ ایکٹ اس کا جرم ہوگا اور کس ایج لمٹ تک نہیں ہوگا. اور اگر لیٹس سے کہ وہ اس کی اتنا میچور ہے کہ اس نے وہ کر دیا ہے جو قانون نے ڈیفائن کیا ہے, اور وہ اتنا میچور ہے کہ اس کو اس کی سیویرٹی اور اس کی کانسیکوینسز کا, امپلیکیشنز کا, اس کے نتائج کا اندازہ تھا اس بچے کو, وہ جرم اس نے جو کر دیا, وہ جو ایکٹ اس نے کر دیا, ٹھیک ہے, تو پھر اس کے آگے پھر اس کی عمر دیکھتے ہوئے پھر اس کو کچھ کنسیشنز قانون دیتا ہے. کیونکہ یہ اس کا قانون کا مطلب یہ نہیں ہوتا, پنش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے سزا ہی دینی ہے. پنشمنٹ کا مطلب ریفارمیشن بھی ہوتا ہے. آپ کے ٹیچر آپ کو ڈانٹتے ہیں تو آپ کو ڈر ہوتا ہے نا کہ پڑھ کے جانا ہے, یہ تو سزا ملے گی, تو وہ ریفارمیشن ہے آپ کی, وہ آپ کی بہتری ہے, ٹھیک ہے. تو قانون کا مقصد ریفارمیشن بھی ہے, صرف اس کی پنشمنٹ نہیں ہے. اور ایک چھوٹے بچے کو اگر اس طرح بڑی سیویئر پنشمنٹ دے دی جائے اور اس کو جیل میں قید کر دیا جائے تو یہ اپروپریٹ نہیں ہے, مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بچہ ایک یوزفل پرسن آف دا سوسائٹی نہیں بن سکتا فیوچر میں. پھر وہ جیل میں ہی رہا ہے, اس کے ذہن بھی ویسے ڈیولپ ہوگا, اس کا ذہن گرو نہیں کر پائے گا, تو ہم نے اس کو ویسے ہی خراب کر دیا. تو اس کا بچوں کے حوالے سے جو پنشمنٹ ہے وہ ریفارمیشن کے حوالے سے ہوتی ہے, ان کو ریفارم کرنا ہوتا ہے, ان کی بہتری کے لیے ہوتی جاتی ہے. تو باقی جو ایکٹ ہے اس کے کانسیکوینسز دیکھنے ہوتے ہیں قانون نے کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یا اس پیرامیٹر میں آتا ہے یا نہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. So my name is Nadia Iqbal. I am academic coordinator. سر یہ ساری چیزیں سن کے میرے مائنڈ میں بھی ایک سوال آ رہا ہے. جی جی. سر جیسے کہ ہمیں آزاد ہوئے 75 سال ہو چکے ہیں, اس سے پہلے انگریز 100 سال تک ہم پہ حکومت کرتا رہا, تو تب سب انہیں کا جوڈیشنل سسٹم ہم پہ انہوں نے ہمیں فالو کرتے تھے. تو سر کیا جیسے کہ اب آزادی کے بعد ابھی بھی ہمارے سسٹم میں وہی ہم لا فالو کرتے ہیں, یا جیسے کہ ہمارے اب اجداد اسلاف کی تھا انصاف جو تھا وہ نظر آتا تھا, شفافیت بھی تھی, تو کیا ہم ابھی بھی وہی انگریزوں کا نظام فالو کر رہے ہیں یا پھر ہم سے پہلے والے جو تھے ان کا فالو کر رہے ہیں؟ میڈم آپ کے سوال کے بارے سے گزارش کروں گا کہ جو ہمارے پاس پاکستان میں جوڈیشل سسٹم, جو لیگل سسٹم, سوری جوڈیشل نہیں لیگل سسٹم, یہ امپلیمنٹڈ ہے. جو لیگل سسٹم امپلیمنٹڈ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے بیسیکلی دو چیزوں کو مکس کر کے جسے ہوموجینس کہتے ہیں, ان کا ایک وہ آمیزہ بنا ہوا ہے. ایک تو کامن لا ہے, جو کامن لا وچ واز امپلیمنٹڈ یا انٹروڈیوسڈ بائی دی برٹش رولرز. جب انڈو پاک کی تقسیم سے پہلے برٹش راج تھا ہمارے پاس, تو کامن لا وہاں سے آیا تھا, انگلینڈ سے. ججمنٹ لا بھی سے کہتے ہیں, جو ان کے ججز نے لا ڈیسائیڈ کیا تھا, وہ کامن لا تھا, جو ہمارے اسٹیٹیوٹ بکس میں بھی اویلیبل ہے, جیسے ہمارا سول پروسیجر کوڈ یا کرمنل پروسیجر کوڈ, یہ ہے یہ وہ کامن لا کی طرف سے ہی بنے ہیں. سیکنڈ جو چیز ہے وہ ہمارے قانون کے اندر لیگل سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہے ہمارے ٹریڈیشنز, ہماری روایات, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ریلیجیس بلیفس اینڈ پریکٹسز جو آپ فرما رہے تھے. ان دونوں تینوں چیزوں کو مکس کر کے ہمارا لیگل سسٹم بنا ہوا ہے. اچھا, اب جہاں تک بات ہے کہ اس لیگل سسٹم یہ وائی اٹ از انکمپیٹنٹ اور انیفیشینٹ ٹو پرووائڈ دی جسٹس, یا بیسٹ آف اٹ یہ پرووائڈ کیوں نہیں کرتا, تو اس کے لیے میں نے پہلے بچوں نے بھی اس بارے میں سوالات کیے, تو اس کے لیے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ یہ قوانین موجود ہیں مور اور لیس, لیکن ان کی امپلیمنٹیشن ایز سچ نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں کہ جو ہمارے اسلاف کا نظام تھا, جو حقیقت میں شریعت کا سسٹم تھا, تو وہ شریعت کا سسٹم بالکل ایگزاسٹو ہے, لیکن وہ شریعت کا سسٹم جو ہے, شریعت لا جو ہے, وہ ایک خاص اس ریس کے لیے, اس وقت کے لیے تھا. اب اور بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں سوسائٹی کے اندر, تو اس کو سسٹم کو مولڈ کیا جائے گا ود ٹریڈیشنل لا اور کامن لا کے حساب سے, تو وہ اس کو پھر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے.
ہاں اس کی امپلیمنٹیشن ایسا سچ نہیں ہوتی قانون کی ہمارے معاشرے میں، تو اس کے لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ رول آف لا جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، تاکہ ہماری سوسائٹی اس حوالے سے فوسٹر کرے، اس کا ارتقاء ہو، یہ ڈیولپ کرے، اس کی بیٹرمنٹ ہو. رول آف لا ہوگا تو ہم بھی جو ہے وہ ترقی کر سکیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ایز اے ہول ایز اے نیشن جو ہے وہ اٹھنا ہوتا ہے، اور اس نیشن کے طور پہ ہی اس پہ عمل درآمد ہم نے کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ذرا قرت کے پاس لے جائیے گا. سر ہم نے آپ کی باتوں سے بہت کچھ سیکھا اور ہم آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ماشاءاللہ جی، بہت زبردست ایک انٹریکٹیو سیشن کوسچن اینڈ آنسر جو معزز گیسٹ کے ساتھ ہمارا آپ لوگوں نے انٹریکٹ کیا، اس میں اپنے سوالات اور بھرپور جوابات آپ کو ملے. اس حوالے سے امید ہے کہ آپ کی بہت حد تک آپ کی سیٹسفیکشن ہوئی ہوگی. اسی سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہوئے وقت کی کمی کے باعث ہم اگلے اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں، جو ہمارا ہے کہ آنریبل گیسٹ ہمارے آپ سے چند لمحات کے لیے یہاں ڈائس پہ آ کے آپ سے خطاب کریں گے، اور آج کی جو اس میٹنگ کا کنکلوژن ہے وہ اپنے الفاظ میں بیان کریں گے. تو ریسپیکٹڈ سر کائنڈلی. السلام علیکم اگین ریسپیکٹڈ ٹیچرس، پیارے بیٹے بیٹیاں، فیملی ممبرس، پرنسپل صاحب، سب کو ونس اگین السلام علیکم. میرے لیے بہت احساس کی، عزت کی اور بڑی اور آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ میں آؤں، اپنے خیالات کا اچھے برے وہ اظہار کروں. مولانا شیخ صاحب بہت نفیس انسان ہیں، انہوں نے اس عزت سے نوازا، ان کا بہت شکریہ. پھر ٹیچرز کے سامنے بات کرنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو عبور ہوتا ہے علم پہ، تبھی تو وہ علم دیتے ہیں آگے. تو پھر آج کل کی جو جنریشن ہے ماشاءاللہ یہ اتنی ایکٹیو ہیں، ابھی سے ہی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو جنریشن ہے. ہم تو ان کے مقابلے میں لائک کم تھے، ایکٹیو تھے بٹ کم تھے. تو ان کے ساتھ بات کرنا ان اٹ سیلف ڈیفیکلٹ تو نہیں، لیکن امیزنگ ہے اور بڑا انٹریکٹیو تھا. سب سے جو بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں نا، جو مورل ویلیوز، جو روایات ہمارے دور میں تھی نا، وہ ٹیچرز کی رسپیکٹ تھی، بہت زیادہ رسپیکٹ تھی، بہت زیادہ عزت تھی. ہمیں یاد ہے ابھی تک ہم اپنے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ٹیچرز کے سامنے ہم سیدھے ایسے اسٹریٹ کھڑے ہو جائیں یا کوئی نہیں، بہت عزت ہوتی تھی. اب وہ شاید ناپید ہو گیا معاملہ. خیریت ہے، ٹیچرز کی عزت تو ویسلی ہے، اور اسی عزت کی وجہ سے ہی معاشرے بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں سکھانا ہوتا ہے، علم دینا ہوتا ہے انہی نے، اور انہی کی اگر عزت نہیں ہوگی نا تو معاشرے کی عزت نہیں ہوتی. تو سب سے بڑھ کے جو عزت ہے وہ ہمارے ٹیچرز کی ہے، ہمارے استاد کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھے بے شک مجھے معلم بنا کر، ایک استاد بنا کر بھیجا گیا. تو سب سے بڑی عزت تو وہ تھی. تو اس کے بعد اگر ٹیچر جو ہیں وہ بناتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں کسی بھی پروفیشن میں. ویسے ہم بھی پڑھا ٹیچر سے، اور ٹیچر سے، استادوں سے پڑھ کے ہم اس پروفیشن میں ان کی ایفرٹ کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ان کی گائیڈنس کی وجہ سے، تعلیمات کی وجہ سے ہم اس پروفیشن میں آئے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے رسپیکٹ اور آنر ان استادوں کے لیے بہت ضروری ہے. ان کی عزت ہوگی تو ویسے ہماری عزت ہوگی، صاف ظاہر ہے. اور اس کے بعد ہم اسٹوڈنٹس کے لیے محنت ہے، جو اسٹڈی ہے وہ کریں بیٹا ود پیشن، ہمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ. میں نے پہلے کہا کہ دیئر از نو سبسٹیوٹ ٹو دی ہارڈ ورک. آپ کی محنت جو ہے نا اس کا کوئی سبسٹیوٹ کو متبادل نہیں ہے. اور اللہ پاک اللہ رب العزت محنت نہیں کرتا کسی کی. یہ میرا مانا گیا، تجربہ کیا ہوا، یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں. جو بندہ پازیٹیو ڈائریکشن میں، ہاں ڈائریکشن آپ کی پازیٹیو ہو جس پہ آپ محنت کر رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جانا مشرق میں ہے اور آپ مغرب کی طرف چل پڑو اور بڑی اسپیڈ سے جاؤ اور بڑے ڈیووشن کے ساتھ جاؤ تو نہیں پہنچ سکو گے نا. تو پہلے اپنی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ ڈٹرمن کریں. میں نے پہلے کہا کہ جو مینٹل فیکلٹی ہے، ذہنی لیول کم زیادہ ہوتا ہے ہر بچے کا، ہر انسان کا، ہر عورت مرد کا ایک دوسرے سے کم زیادہ ہوتا ہے.
تو یہ چیز جو ہے نا آلدو میٹر کرتی ہے، بٹ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آپ کی میٹر کرتی ہے محنت، اور جو آپ کی محنت ہے وہ مسٹ بی ان رائٹ ڈائریکشن انڈر کائنڈ سپرویژن اینڈ گائیڈنس آف یور ٹیچرز اینڈ دی پیرنٹس۔ اس کے بعد بیٹا جی سب سے بڑی جو چیز، اس کے بعد جو بڑی چیز ہے نا وہ ہے آپ کا رسپیکٹ۔ یہ جو انسان کی زبان ہے نا، یہ انسان کو تخت بھی دیتی ہے اور تختہ بھی، ٹھیک ہے؟ تخت کس سینس میں دیتی ہے کہ آپ اپنی زبان، اپنے اخلاق کی وجہ سے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ تھا سب سے بڑا وہ ان کا اخلاق تھا۔ ان کے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کے قائل ہو جاتے تھے، ان کا مرید ہو جاتے تھے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے۔ تو ان کو تخت ملا نبی پاک کو، سردار الانبیاء بنے سرکار۔ تو ہمارا تو بلیف ہے، ایمان ہے کہ وہ پیدائشی جب ان کا ظہور پرنور ہوا تو تب سے وہ سرکار نبی تھے، لیکن اپنے اس معجزے کی وجہ سے، اس اخلاق جو ان کا معجزہ تھا، جو مکارم اخلاق ہے، وہی اسماء الحسنی ہے، اس کی وجہ سے سرکار کیا اپنے سردار الانبیاء، سرتاج الانبیاء قرار پائے، محبوب ترین ہستی ہمارے رب العزت کی قرار پائے سرکار، اس اخلاق کی وجہ سے۔ تو وہ سرداری کو کس طرح ملی؟ اسی زبان کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں آپس میں لڑکے لڑکیاں جو بچے ہیں آپس میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، تو سب میرا بیٹا محمد رضا شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو میں گھر میں بھی کہتا ہوتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ہمیشہ اخلاق سے اور شفقت سے پیش آؤ۔ گیو ریسپیکٹ اینڈ ہیو ریسپیکٹ۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی کو ریسپیکٹ دو تو وہ آگے سے آپ کو کرے۔ ہاں کچھ لوگ کم ظرف ہوتے ہیں، بٹ ان کم ظرف لوگوں کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ کم ظرف ہے اور وہ کچھ غلط کر رہا ہے تو آپ بھی غلط کرنا شروع کر دو، اگنور کر دیں، اگنور کر دیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی پازیٹیوٹی کبھی بھی نہ چھوڑیں، اپنا اخلاق کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ تو یہ کامن پرسیپشن ہے ہمارے میں کہ یار ججز عدالت میں بیٹھتے ہوتے بڑے اتھارٹیٹیو انداز میں ججز عدالت میں بیٹھتے ہیں۔ تو میری بیٹا کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی میرے پاس کوئی سائل آتے ہیں، اور روٹین میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ ڈیلی آتے ہیں، تو کبھی بھی کوئی بندہ ایٹ لیسٹ آ کے لیا شہر کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس سے بدتمیزی سے بولا ہوں، یا میں نے اس کے ساتھ سخت زبان استعمال کی، یا میں نے جو ٹائم اس کو چاہیے تھا اس کی بات سننے کے لیے میں نے اس کو ٹائم نہیں دیا۔ الحمدللہ میں یہ بات فخر سے کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ الحمدللہ میرا وہ تعلیمات ہے ہمارے استادوں کی ہیں، جس وجہ سے اخلاق، اور اسی اخلاق کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کبھی عدالت میں کوئی پرابلم پیش نہیں آتا۔ جب میں لوگوں کو ریسپیکٹ دیتا ہوں تو ان کا آدھا معاملہ تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، ان کی گریونس ریزالو ہو جاتی ہے، ان کے دکھ ختم ہو جاتے ہیں کہ یار جج صاحب نے ہماری بات تو سنی اخلاق سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو باقی جو ان کے آدھے دکھ ہوتے ہیں وہ کیس ڈیسائیڈ کر کے ہم کر دیتے ہیں، پتہ نہیں بڑھا دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں۔ لیکن بیٹا سب سے پہلے اخلاق، اپنی محنت، اپنا پیشن، ٹھیک ہے؟ آپ سب بچے ہیں ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچے ہیں، آپ لوگ بھی آگے جا کے بڑے بڑے عہدوں پہ آئیں گے۔ لیکن اگر کسی عہدے پہ نہیں پہنچتا نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ضائع ہے، نہیں، اس کو جہاں پہ اللہ رب العزت چاہتا تھا وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، کیونکہ رزق اللہ پاک کی طرف سے ملتا ہے، اور کوشش کریں کہ اللہ پاک کو حلال ہمیں عطا کرے، ٹھیک ہے؟ تو محنت اپنی جاری رکھیں۔ ہاں سب سے پہلے اپنے ٹیچرز کا احترام کریں، اور ان سے کیونکہ آپ نے سیکھنا ہے، جس کو آپ ٹیچر کا احترام کریں گے، اپنے استاد کا احترام کریں گے، تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے سکھائے گا، آپ سے شفقت بھی کرے گا۔ یہ میرا ٹیٹ فار ڈیٹ ہوتا ہے، آپ عزت نہیں دیں گے ٹیچر کو تو انسان ہے، وہ ان کو دکھ ہوگا، وہ آپ پہ ویسے ایفرٹ نہیں کریں گے، کبھی آپ ان کی رسپیکٹ کریں، ان کو عزت دیں، آپٹیمم عزت دیں، وہ آپ کو اچھے سے اچھا آپ کو نکھار کے آپ کو بلند بنا دیں، ٹھیک ہے؟ باقی اپنی محنت جاری رکھیں، اللہ پاک آپ کا حامی اور ناصر ہو، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ بہت شکریہ آپ کا۔ ہماری ایک یادگاری شیٹ ہے سر، آپ یہاں پہ جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے یہ آپ کو یاد دلائے گی ہماری۔ اور اب ایک گروپ